الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس کا عظیم احسان ہے ہم گناہگاروں پر کہ اس نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا، ایسا مذہب عطا فرمایا جس میں زندگی کے کسی پہلو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، باقی نہیں رکھا جس میں انسانیت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو اور اس امت کی رہنمائی نہ فرمائی گئی ہو، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کی اور اس روئے زندگی میں انسانیت کو پیش آنے والے ہر مرحلے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے یا آپ علیہ السلام کی شریعت کے ذریعے جو شریعت آپ کو عطا کی گئی، جو دین اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا کیا، اس میں مکمل طور پر رہنمائی کی گئی، زندگی کے کسی پہلو کو چھوڑا نہیں گیا کہ ہم کسی کنارے پر پہنچے اور پھر ہمارے پاس سوالوں کے جوابات نہ ہو اور زندگی گزارنے کا طریقہ موجود نہ ہو، اگر کچھ مسائل ہیں تو ان کے حل نہ بتلائے گئے ہیں، ایسا نہیں. یہ دین ایک مکمل دین ہے جو زندگی گزارنے کا ایک مکمل نمونہ لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا ہے، جو کہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے اور سب سے زیادہ مکمل دین ہے. جو اس دین کی مکمل طریقے سے اتباع کرے گا، دین اسلام کی مکمل طریقے سے اتباع کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں پائے گا، کبھی بے سہارا نہیں پائے گا اور کبھی اپنے آپ کو پھنسا ہوا اس تک محسوس نہیں کرے گا. یہ اس دین کی خوبصورتی. ویسے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں. یعنی جو انسانیت کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ ایک بنیادی مقصد ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ دنیا سے بیزار ہو جاؤ اور دنیا کو خیر آباد کہہ دو اور اپنی تمام ضروریتوں سے بیزار ہو کر کے محض اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ. ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اور نہ ہی یہ دین اس کا مطالبہ کرتا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی نہیں ہے. بہت سارے دین ایسے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اور بہت سارے دین دنیا کے اندر ایسے آپ کو مل جائیں گے جن میں یہ تعلیمات موجود ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو، بھوکے ہو جاؤ جب تم
اپنے رب کو پاؤ گے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ گنگا کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت زمانے تک بھوکے رہتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے طریقے پر اپنے رب کو پانے کی ان کی ایک کوشش ہوتی ہے، یا ننگے رہتے ہیں، تن پہ کپڑا نہیں رکھتے اور وہ ایک طریقے کی عبادت سمجھتے ہیں اس کو، یا بہت دیر دیر تک سانس روکتے ہیں، مختلف طریقے لوگ اپناتے ہیں، بہت دیر تک سانس روکتے ہیں، اور یہ سانس کا روکنا ان کے نزدیک عبادت ہے، اس سے ان کے نزدیک ان کو ثواب ملتا ہے، یہ ایک نیک کام سمجھتے ہیں۔ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جن میں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ جب تک دنیا سے بیزار نہ ہو جائے اور دنیا کی تمام ضرورتوں کو خیر آباد نہ کہہ دیں، تب تک آپ معبود حقیقی کو پا نہیں سکتے۔ لیکن اسلام اس کی پیروی نہیں کرتا، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جانا، ماں باپ کو چھوڑ کر، آل و اولاد کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، اور تمام ضروریات کو، معاش کو، معیشت کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جانا اور وہاں پر جا کر کے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنا، اس کی اسلام پیروی نہیں کرتا۔ یہ کوئی بہترین طریقہ نہیں ہے اسلام کی نظر میں، یہ رہبانیت ہے، اس کی پیروی نہیں کرتا اسلام، اس کو اچھا نہیں سمجھتا اسلام۔ اس کے بالمقابل صرف دنیا کا ہی ہو کر رہ جانا، کہ دن اور رات صرف دنیا میں ہی مگن ہے اور دنیا کی ترقی کی فکر اور کوشش کی جا رہی ہے اور مال کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ سے مکمل طور پر غافل ہو جانا، اس کی بھی اسلام پیروی نہیں کرتا۔ اسلام دین ہے جو اعتدال کو پسند کرتا ہے، جو بیچ کا راستہ ہے، اعتدال، مڈ وے، جو بیچ کا راستہ ہے، جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ کر اس سے بیداری اختیار کر لیں اور صرف اللہ اللہ کی صدائیں بلند کریں اور اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کو چھوڑ دیں، اپنے جسم کا جو آپ کے اوپر حق ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ بھوکے رہ کر کے اپنے جسم کو تکلیف پہنچائیں۔ اسلام اس کی بھی پیروی نہیں کرتا، اور اسلام اس کی بھی پیروی نہیں کرتا کہ دن اور رات صرف مال کی بڑھوتری میں گزارے جائے اور صرف مال کیسے بڑھ جائے اور مال میں آمدنی میں کیسے اضافہ ہو جائے اس کی فکر کی جائے، اس کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا، اس کی بھی وکالت نہیں کرتا۔ اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے، جو بیچ کا راستہ ہے۔ ایک خوبصورت دین ہے اسلام، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ اگر تم تجارت بھی اس طریقے پر کرو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو تجارت بھی عبادت بن جائے۔ اگر تم کاروبار بھی اس طریقے پر کرو جو طریقہ دین لے کر کے آیا ہے، جو طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اگر اس طریقے پر تم تاجر بن جاؤ، اس طریقے پر تم کاروبار کرو، تو یہ تمہارا کاروبار اور تمہاری تجارت، تمہاری معیشت، یہ تمہارے لیے عبادت بن جائے گی۔ ٹیک لگا کر نہ بیٹھنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ٹیک لگا کر نہ بیٹھنا، ٹیک لگا کر بیٹھنا مسجد میں یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ لوگ بوڑھے تو نہیں ہوئے کہ ابھی یہ بیٹھ نہ پائے ایسے؟ تو اگر ضعیف آدمی ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ نوجوان ہے 25 25 20 20 سال کے، آپ لوگ آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں۔ جب مسجد آئے ہیں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ آئے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب و احترام ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، آپ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے؟ کسی ایم ایل اے کے یہاں ملنے کے لیے جائیں، وہاں ٹیک لگا کر بیٹھیں گے؟ آپ کا جسم سکڑ جاتا ہے وہاں پر، تو آپ کسی بڑے کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، پالسی بھی نہیں مارتے آپ، اور اگر ہو سکے تو ایک پاؤں پر بھی کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بیٹھنے کے طریقے کو بے ادبی سمجھ کر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ جو احکم الحاکمین ہے اس کے سامنے بیٹھنے میں کسی ادب کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، آپ کے نمبر پہ کال آتی ہے، آپ فوراً اٹھا لیتے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ ذرا مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے۔
اتنی امپورٹنٹ کال ہے آپ کی تو آپ آئے کیوں مسجد؟ اپنی کال اٹینڈ کرتے آپ. جب مسجد میں آئے تو اپنی خاطابی وہیں رکھ کر کے آئے. مسجد میں بندے بن کر کے آئے کہ اللہ کے بندے بن کر کے. اگر خاطابی کے ساتھ مسجد میں آئیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تواضع شرط ہے اللہ کے سامنے حاضری کی. سب سے پہلی شرط ہے کہ اپنے اندر عاجزی انکساری ہو, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں. یہ سجدہ اسی لیے تو کروایا جاتا ہے تاکہ تواضع پیدا ہو. جب ہم اللہ کے سامنے ناک رگڑیں گے تو ہمارے اندر یہ عاجزی اور انکساری پیدا ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, ہم اس کے غلام ہیں. اسی لیے تو پیشانی رگڑنے کا حکم دیا گیا, ناک رگڑنے کا حکم دیا گیا. اور اسی لیے تمام عبادتوں میں نماز سب سے زیادہ محبوب اور نماز میں سب سے زیادہ سجدہ محبوب, کیونکہ سجدہ یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ جس کے آگے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا ہے اور ہم اس کے حکم کے غلام ہیں. تو اگر مسجد میں بھی آ کر ادب نہ سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ ادب سے ہی انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں پیدا تو اپنی عبادت کے لیے کیا, لیکن حکم یہ نہیں دیا گیا کہ پورے 24 گھنٹے ہم عبادت میں لگ جائیں, بلکہ ایسا دین عطا فرمایا جس میں تجارت بھی اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے تو وہ بھی عبادت ہے. یعنی کر تو ہم اپنے مقصد کے لیے رہے ہیں, تجارت ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا پیٹ بھر سکے, اپنی ضروریات پوری کر سکے, اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کر سکے, لیکن اگر خیال رکھ لیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا تو پھر یہ تجارت عبادت بن جائے. آپ میں سے اکثر لوگ تاجر ہیں, اس لیے یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے. صرف 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں صرف انہی کی تجارت کرنی اور اسی طریقے پر کرنی ہے جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور جس طریقے کو حرام بتلایا اس طریقے سے رک جانا. تو فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر والصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ جو تاجر سچا اور امانت دار ہوگا وہ کل قیامت کے دن سچوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا. یعنی کر تو رہا ہے تجارت اپنی ضرورت کے لیے, لیکن سچائی اور امانت داری کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کا حشر کل نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے صحیح بخاری, جو کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب ہے اور جس کو پڑھ کر کے ہم عالم اور فاضل بنتے ہیں, وہ خود ایک بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے, چھوٹے موٹے نہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک پارٹی ان کے پاس آئی, انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ سودا کرنے کے لیے, اور جو چیز انہیں فروخت کرنی تھی اس کی انہوں نے قیمت بتلا دی 5000 درہم, یعنی اس سودے کی قیمت 5000 درہم انہوں نے بتلائی. اور دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اگر یہ مجھ سے یہ چیز لے گا تو میں اسے 5000 درہم میں دے دوں گا. لیکن وہ جو خریدار تھے وہ واپس چلے گئے, انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں. کسی قسم کا وعدہ نہیں ہوا, معاہدہ نہیں ہوا, کوئی بیانہ نہیں ہوا. جو تجارت میں بیانہ دیا جاتا ہے نا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ہو گیا, نہ کوئی وعدہ ہوا تھا, نہ کوئی معاہدہ ہوا تھا, کوئی ڈیل بھی نہیں ہوئی تھی. اور وہ جتنا وقت دے کر کے گئے تھے اس سے زیادہ وقت گزر گیا. وہ 1-2 گھنٹے کا وقت مانگ کر گئے تھے, 1-2 دن گزر گئے اور وہ صاحب لوٹ کر نہیں آئے. اسی دوران ایک دوسرے صاحب اسی چیز کے خریدار آ گئے اور انہوں نے 10,000 درہم اس کی قیمت لگا دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, اس کا تو سودا میں کر چکا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کا سودا تو نہیں ہوا, صرف بات ہوئی تھی, کوئی وعدہ تو نہیں کیا آپ نے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے وعدہ تو نہیں کیا,
لیکن میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کو یہ چیز 5,000 درہم میں دوں گا، لہٰذا اب میں یہ چیز تم سے 10,000 درہم میں فروخت نہیں کر سکتا، اور اس کو واپس لوٹا دیا۔ جب وہی شخص واپس دوبارہ آیا تو 5,000 درہم میں اسے وہی چیز۔ تو جب اس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں جو مال اس تجارت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو کوانٹٹی کے اعتبار سے تو کبھی نقصان نظر آتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے، نمبر اس کے اعتبار سے تو لگتا ہے کہ یہ کم ہوا، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب کبھی کبھی ہم سچائی اور امانتداری کے ساتھ کوئی چیز بیچیں گے تو بظاہر ہو سکتا ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے ہمیں وہ کم نظر آئے کہ اگر ہم بےایمانی سے بیچتے تو شاید 100 200 یا 1000 2000 روپے زیادہ کما لیتے، تو نمبر کے اعتبار سے کمی ہے، لیکن اس میں کوالٹی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے کہ اس میں برکت آ جائے گی، اور وہ برکت دکھائی نہیں دیتی، وہ برکت محسوس ہوتی ہے کہ جب مال حلال طریقے سے کمایا جاتا ہے اور حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو مال حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ نمبر کے اعتبار سے تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے جھمیلوں میں پھنسا دیتے ہیں کہ کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے، اور ایسی بیماری آئی کہ پتا چلا وہ جو زیادہ آپ نے کمایا تھا وہ سب ڈاکٹروں کے یہاں چلا گیا، یا کسی مقدمے میں پھنس گئے اور وہ سارا وکیلوں کے یہاں چلا گیا۔ تو وہ مال کوانٹٹی کے اعتبار سے زیادہ تھا لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا، اور جو کوانٹٹی کے اعتبار سے کم تھا لیکن برکت اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا فرما دی تھی، تو پتا چلا وہ مال تھوڑا تھا لیکن تمام ضرورتیں وہ تھوڑے مال میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ صحیح بخاری میں ہی ایک حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایک زمین، ایک خالی زمین، مکان نہیں پلاٹ، ایک خالی زمین فروخت کی ایک شخص کے ہاتھ۔ اس نے جا کر کے وہاں پر کام شروع کیا اور کھدائی شروع کروائی۔ جب کھدائی شروع کی تو اس زمین میں ایک مٹکا نکلا جو سونے کے سکوں سے بھرا ہوا۔ اب آج کے دور میں اگر نکل آئے تو کوئی کیا ہی واپس کرنے جائے گا، بلکہ وہ تو یہ سمجھے گا ہی کہ تو میں نے زمین خریدی لہٰذا میرا ہوا، لیکن وہ خیر القرون تھا، تو وہ شخص اس کے پاس واپس لے کر کے گیا کہ جو زمین ہم نے تم سے خریدی تھی اس میں یہ سونے کے سکے نکلے، یہ تمہارے ہیں، کیونکہ میں نے تم سے زمین خریدی تھی، زمین میں جو کچھ ہے وہ نہیں خریدا تھا۔ اور وہ جو بیچنے والا تھا وہ کہنے لگا نہیں کہ میں نے تو زمین بھی بیچی اور زمین میں جو کچھ تھا وہ بھی تم کو بیچ دیا، لہٰذا یہ میرا نہیں، یہ تمہارا ہے، تم اسے واپس لے جاؤ۔ جھگڑا ہو رہا ہے دونوں میں، الٹا جھگڑا۔ ایسا جھگڑا آج کے اعتبار سے الٹا جھگڑا، آج جو جھگڑا ہوگا وہ اس کا الٹا ہوگا کہ جس کے جو خریدار ہوگا وہ کہے گا کہ تو میں نے خرید لیا، میرا ہے، اور بیچنے والے کو پتا چلے گا تو وہ اس کے گھر جا کر کہے گا کہ میں نے زمین بیچی تھی، یہ سکے تو میرے ہیں، لیکن اس وقت الٹا جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ اس کو واپس کر رہا ہے کہ میں نے تم سے صرف زمین خریدی ہے، یہ سونے کے سکے نہیں خریدے، لہٰذا یہ تمہارے ہیں۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین بیچی، زمین میں جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا، لہٰذا یہ تمہارے ہیں، میرے نہیں۔ فیصلہ نہیں ہوا، دونوں قاضی کے پاس گئے اور قاضی کے پاس جا کر کے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ یہ زمین میں نے ان سے خریدی، اس میں یہ پیسے نکلے ہیں، میں انہیں واپس کراؤں، یہ لینے کو تیار نہیں، میں نے صرف زمین خریدی ہے، سکے نہیں خریدے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین بیچی اور زمین میں جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا۔ تو قاضی بڑے چکر میں پھنسے، تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم دونوں کی اولادیں ہیں؟ تو ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ تو کہا تم دونوں اپنے لڑکے کا اپنی لڑکی سے نکاح کرا دو، اور پھر اس کے بعد یہ سونے کے سکے دونوں میں تقسیم کرو۔ لہذا اس پر فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کا آپس میں، ان دونوں کی اولاد کا آپس میں نکاح ہوا، اور وہ سکے دونوں اولادوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ تو یہ ہوتی ہے جب سچائی اور امانتداری دل میں ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتے ہیں، اور دنیا میں بھی سکون ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ میں نے حدیث سنائی کہ جو سچا تاجر ہوگا اس کا حشر صدیقین، شہداء، نبیوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ سب لوگ تو ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ایسی جگہ پر تجارت کر رہے ہیں کہ ہر وقت آپ لوگوں کے پاس غیر آتے ہیں، آپ کے یہاں ملازمت بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، اور سامان خریدنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم سچے مسلمان بن کر کے اپنا صحیح کردار اس کے سامنے پیش کریں۔ آج کے اس ملک میں ہم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں صحابہ کی کوئی جماعت تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی جو اسلام آیا، چند صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت ہندوستان تجارت کرنے کے لیے آئی تھی، تجارت کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن جس طریقے پر انہوں نے تجارت کی تو یہاں کے جو باشندے تھے ان کے تجارت کے طریقے سے، ان کی سچائی اور امانتداری سے متاثر ہو کر کے ایمان قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں ایمان سے ہمیں مل گئے۔ صرف تجارت سے وہ تاجر بن کر کے آئے تھے، یہاں صحابہ اور تابعین تاجر بن کر کے آئے تھے، لیکن جو ان کی تجارت کا طریقہ تھا وہ اتنا بہترین تھا، وہ یہاں کے لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔
تو دعوت صرف زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے بڑی دعوت ہوتی ہے اعمال اور کردار سے. تو ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دعوت دیں، اسلام کو آگے پہنچائیں. ضروری نہیں کہ ہم زبان سے لوگوں سے کہیں کہ تم مسلمان بنو، بلکہ اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ ان سے لوگ متاثر ہوں کہ اچھا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. تو ہم ایسے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی دکانوں پر، ایسی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سینکڑوں لوگوں سے روزانہ ہمارا خیروں سے مقابلہ پڑتا ہے، لیکن وہ بجائے اس سے کہ ہم سے متاثر ہو کر جائے، بدزن ہو کر جاتے ہیں. ہماری گالی سن کر کے، ہماری بھاشا سن کر کے، ہماری بد کرداری سن کر کے، ہماری بددیانتی دیکھ کر کے. اور جو ملازم ہمارے یہاں، غیر ملازم ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اتنا بھونڈا اور اتنا بدتمیزی قسم کا ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ قسم کھا دیتا ہے کہ آئندہ کسی مسلمان کی نوکری نہیں کروں. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو درست کریں، اور تجارت کے ذریعے ہم ایسا بڑا کام کر سکتے ہیں، ایسی بڑی دعوت پیش کر سکتے ہیں جو نہ یہ کہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آخرت کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے. بس یہ کہ تجارت اس طریقے پر کریں جو طریقہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ طریقہ ہے سچائی اور امانت داری کا طریقہ. بس. اور تاجر، یہ جو تجارت ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے. تجارت تاجر کی تربیت ہوتی ہے باطنی. جب تاجر تجارت کر رہا ہوتا ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ جب تاجر تجارت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے میں ایک ملازم ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں. یہ جو بھی ملازمت کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی تنخواہ اتنی ہے، تو اس کو پتا ہے کہ مہینہ پورا ہوگا مجھے اتنا مل جائے گا. لہٰذا ہم لوگوں کو توکل کی توفیق اتنی نہیں ملتی. لیکن آپ تاجر ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ شام کو دکان سے لے کر کے کیا ہوگی. آپ کا بھروسہ ہے اللہ پر کہ اللہ جو دے گا وہی ملے گا. تو جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ کی تربیت کی جا رہی ہے، آپ کا توکل اللہ بڑھ رہا ہے، آپ کا اللہ پر بھروسہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کیا ملے گا. 200 ملیں گے آج یا 2000 ملیں گے، 400 ملیں گے یا 4000 کا منافع ہوگا، کچھ بھی معلوم نہیں. تو یہ تجارت ہے جو توکل اللہ بھی سکھاتی، ملازمت نہیں سکھاتی. ملازمت میں تو بندے بتائے ملتے ہیں، آدمی کو معلوم ہے کہ میرا مہینہ پورا ہوگا مجھے یہ مل جائے گا. لیکن یہ صرف تجارت کی خوبصورتی ہے کہ جب بندہ تجارت کرتا ہے تو اللہ پر بھروسہ اس کا بڑھتا جاتا ہے. تو ان کو معلوم نہیں کہ مجھے کیا ملے گا، وہ تو صبح آ کر دکان کھولتا ہے اللہ کے بھروسے کہ آج کے دن میں دکان کھول رہا ہوں، جو بھی اللہ نے میرے مقدر میں آج لکھا ہے وہ شام تک مجھے مل جائے. تو اتنی خوبصورت چیز ہے یہ تجارت، بشرطے کہ اس کو صحیح طریقے پر کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کاروبار اور تجارت صحیح طریقے پر سچائی اور امانت داری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا